صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. زبان ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے. زبان ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے. کہا یہ فاطمہ زہرا نے لاش سرور پر بنا تھا تو کیا لال دشت کربلا کے لیے. کبھی تو دوش پیمبر تھا تیری سواری کو. ہے آج سر یہ تیرا نیزہ جفا کے لیے. صدا یہ غلق بریدہ سے آئی سرور کی. وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے. وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. حرم کے لٹنے کے اسباب ساز شمر لئی. چلا جو زینب ناشاد کی ردا کے لیے. وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے. ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے. سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے. زبان ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے. فاتحہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی. اقامت رن میں قبلہ دین کی اخذ. عبادت رن میں شکل میرا بنی شکل میرا بنی تیرے
غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں تیغوں کے سائے میں یہ وہ طاعت ہے کہ تنہائی ادا کرتے ہیں، میرے عاشق تہے شمشیر رہا کرتے ہیں، سرخلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں، صادق الوعدہ یوں ہی صادق الوعدہ یوں ہی وفا کرتے ہیں، ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے، تم بھی جانا کہ رسول تم بھی جانا کہ رسول ساکن عرش برکنے لگے نالوا شاہ تک بھی یہاں کہہ چکے اللہ اللہ، اور قامت میں ہوئے سیف شہ عالی جان واحد پگرے آن کے لاکھوں بدخواہ، سورہ حمد نبی زادہ پڑھا چاہتا تھا، شمر خنجر لیے سینے چڑھا زینت عرش بری خاک پا افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالی پا استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، خد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت زبا ادھر نیت زبا ادھر خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسگاہ نبوی کاٹوں میں
اب یا گردن بول شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی حلق یہ حلق نبی ہے کا دیکھ سے ننگے ہر ایک حور جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ابھی تو ذبح نہ کرنا میرے قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمرہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لی اب خبر آپ نے لیا جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسگاہ نبوی کٹنے بوسگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت سے شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ خیر جلات پکی خیر جلات پکی شاہ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بول شے دیکھ لے دروازے بول شے دیکھ لے دروازے وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب رو سکنے کی نہیں رو سکنے کی نہیں پر میرا خلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن ایک خنجر سے بہن آئی زیرہ کی صدا شمر تو نابینا ہے
در زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے بے رحمہ خطا میرے پسر کی کیا ہے آتی الٹی ہے کیوں تے آتی الٹی ہے کیوں تے کو کیوں کھینچا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی من فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی الارض مشارکا ولم یلد فیکون مورثا حولکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الأمی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صلوات عزیزان گرامی، اسلام اور اس کے محافظ اس عنوان پر تقاریر مسلسل ہوتی رہیں۔ آپ نے زحمت فرمائی اور ان افکار کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی حتمی گفتگو تھی، یہ ایک طالب علمانہ فکر تھی جو پیش کی گئی، اور اس یقین سے پیش کی گئی کہ جتنا کچھ کہا گیا ہے اس سے کچھ زیادہ آپ کی بلند فکر نتائج کو اخذ کرتی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ گزشتہ 1442 برس گزر گئے، آج ہم 9 محرم 1443 ہجری میں آپ کو خطاب کر رہے ہیں۔ کوشش یہ تھی کہ در حقیقت اسلام
اور مسلمانوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں محسوس کی جا سکی۔ تاریخ اسلام کے نام پر مسلمانوں کی، جابر بادشاہوں کی، ظالم حکمرانوں کی، اقتدار پسندوں کی تاریخ لکھ کر اس کو اسلام کی تاریخ کہا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ تاریخ پھیلی اور دنیا نے اس کو اس جبر و تشدد کی روشنی میں دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام جبر و تشدد کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں ایذا رسانی اور ایذا پسندی جائز رکھی گئی ہے۔ آج شرمندگی ہو رہی ہے عالم اسلام کو کہ اس الزام کی تردید کیسے کی جائے۔ اگر اسلام کی تاریخ لکھنی ہوتی تو اس کا راست طریقہ یہ تھا کہ یا تو اس تاریخ کو قرآن سے لیا جاتا یا اس تاریخ کو سرکار رسالت مآب کی سیرت سے متصل کیا جاتا۔ مسلمانوں کی تاریخ لکھ کر آپ نے در حقیقت انہی لوگوں کی تاریخ لکھی جو ملوکیت پسند تھے، دین پسند نہیں تھے۔ پوری کوشش یہی رہی میری ان تقریروں میں کہ میں یہاں تک ان افکار کو آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیزان گرامی، کل کی میری تقریر کا آخری جملہ جو میں عرض کر رہا تھا، اسی سے نہ صرف میں چاہتا ہوں کہ اس تقریر کو مسلسل کروں بلکہ ہم قریب پہنچ جائیں نتائج کے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی نتیجہ خیز گفتگو کر رہے ہیں، مختصر سی مدت رہی ہے، لیکن یہ کوشش ہے۔ کل میں نے یہ کہا، ابو سفیان لرزبہ اندام آیا عباس ابن عبد المطلب کے پاس اور کہنے لگا کہ تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ یعنی اسلام تکمیل کی منزلوں میں ہے اور دنیا اس کو ملک سمجھ رہی تھی۔ دنیا ملک کل بھی سمجھ رہی تھی، آج بھی سمجھ رہی تھی۔ اتنا فرق ہے۔ آج بھی جہاں ملوکیت ہے، جہاں اقتدار ہے، جہاں تخت و تاج ہے، وہیں اسلام کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر آج تھوڑا سا تقریر 2-4 دقیقے طویل بھی ہو جائے تو ان منزلوں سے ہم گزر جائیں۔ جب تاریخ اسلام لکھنی مقصود تھی تو کم سے کم ان میں ان لوگوں کے تو نام لکھے جاتے، ان کے تو کارنامے لکھے جاتے جن لوگوں نے اسلام کی اشاعت میں اپنا گراں قدر حصہ ادا کیا۔ میں ظاہر ہے کہ کوئی جانبدار تقریر نہ کر رہا ہوں، نہ میں کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ حسین فقط میرے نہیں ہیں، حسین عالم انسانیت کے امام ہیں۔ عالم انسانیت آئے، سنے، سمجھے، دیکھے، کوشش کرے، پہچاننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ حسین فقط ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، حسین عالم انسانیت کے امام ہیں۔ تو لکھنے والوں نے کم سے کم، میں اپنی گفتگو کو تو روکوں، ترجیح اس گفتگو کو پہلے دوں کہ جہاں دوسرے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حجاج بن یوسف کو تو آپ نے تاریخ میں جگہ دی، محمد بن قاسم کے حملوں کو تو آپ نے تاریخ میں جگہ دی، منجنیق سے کعبے پر آگ برسانے والوں کو آپ نے تاریخ میں جگہ دی، کعبے کی بے حرمتی کرنے والوں کو آپ نے تاریخ میں جگہ دی، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں لے جا کے گھوڑے باندھنے والوں کو اور بے حرمتی کرنے والوں کو آپ نے اپنی تاریخ میں جگہ دی۔ کم سے کم ان اولیاء کا بھی تذکرہ کر دیتے جو آئے، یہاں ہندوستان ہی کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں آئے، انہوں نے دین کی اشاعت کی، پھیلایا دین کو، کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے، اپنے خلق سے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے، دین کو پھیلایا، دیہات کے دیہات جوق در جوق ان کے پاس آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات، حضرت نظام الدین اولیاء ان کی خدمات، آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہوتا یہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ میں مدفون ہیں، 104 برس کی عمر پائی، اسلام کی اشاعت میں بڑا گراں قدر حصہ ادا کیا، آپ نے ان کا تو تذکرہ کیا ہوتا۔ دراصل تذکرہ نہ کرنے کی صرف ایک وجہ تھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کرنے کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے آستانے پہ لکھا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ اس عصبیت نے ان کو تذکرے سے محروم کر دیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے میں نے اولیت اسی فکر کو دی کہ آپ نے ان حضرات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ نے تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، تمہاری تاریخ پنجتن کی محتاج تھی، تم نے ان کا تذکرہ نہ کر کے اپنی تاریخ کو ظلمتوں کے حوالے کر دیا، ظلم کے حوالے کر دیا، جور کے حوالے کر دیا، ملوکیت کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین نے دیکھیے، آج چونکہ سلسلے کی تقریباً آخری تقریر کر رہا ہوں میں، کل تو 10ویں محرم ہے، آخری تقریر کر، جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا بلند ہوتا ہے، جتنا عرفہ ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی سوانح حیات اتنی ہی ضخیم ہوتی ہے، اس کی بایوگرافی اتنی ہی ضخیم بایوگرافی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اٹھا کے بڑے بڑے لوگوں کی سوانحات کو دیکھیں، مغربی مفکرین کو دیکھیں، یونانی مفکرین کی سوانحات کو دیکھیں، خود ہمارے ملک کے جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں ان کی سوانحات کو دیکھیں، بڑی ضخیم سوانحات ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری، بچپن کیسے گزرا، ماحول کیسا گزرا، لڑکپن کیسا ہوا، اساتذہ کون کون سے تھے، تعلیم کہاں کہاں حاصل کی، کیسے زندگی کی جد و جہد میں زیر و بم آتے رہے، مد و جزر آتے رہے، کس سے کیسا مقابلہ کیا، پھر کہاں پہنچے، کیسے رحلت پائی۔ ضخیم جلدیں، ان کے احباب کے تذکرے، ان کے دوستوں کے تذکرے، ان کے افراد خاندان کے تذکرے، یہ بایوگرافی لکھنے والوں کی بایوگرافی۔ کائنات کی سب سے بڑی عظیم جلیل القدر ہستی کی سوانح حیات، امیر المومنین کی سوانح حیات کتنی ضخیم ہونی چاہیے۔ آپ ان تقریروں میں شریک رہے ہیں، کن کن مراحل سے آپ گزرے، کتنی ہونی چاہیے، مگر اس عظیم اور جلیل القدر ہستی کی سوانح حیات صرف 4 جملوں پر مشتمل ہے، صرف 4 جملے، اور یہ 4 جملے ایسے کہ آپ اس کو پھیلائیں تو کائنات پوری کی پوری چھوٹی پڑ جائے، تذکرہ بلند ہو جائے، یہ زمین تنگ پڑ جائے لیکن سوانح حیات اس سے زیادہ ہو جائے۔ 4 جملے، احتیاطاً میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 4 جملے آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں، اور دیکھیے ایک ایک جملے کی بلاغت کو دیکھیے، اس کی وسعت کو دیکھیے۔ امیر المومنین نے صرف 4 سادہ جملوں میں اپنی سوانح بیان کی، خود انہی کی زبانی کہا کہ میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا کی زبانیں گونگ تھیں۔ اب میں اس مختصر سی تقریر میں کہاں کہاں لے جاؤں آپ کو، میں کل دعوت ذوالعشیرہ بیان کر چکا، مکے کی زندگی بیان کر چکا، مدینے کی زندگی بیان کر چکا۔ فرماتے ہیں میں اس وقت بول رہا تھا جب سب کی زبانیں گونگ تھیں،
میں تو عرض یہ کروں، بول تو حضور ہی رہے تھے، ورنہ گونگوں کے دہن میں زبان کہاں تھی؟ مکر و فریب، چھل کپٹ رکھنے والے، ان کی گفتگو کو گفتگو نہیں کہا جاتا۔ یہ گونگوں کی صدائیں تھیں، بول تو فقط علی رہے تھے۔ علی نے مدینے میں بارہا کہا، سلونی قبلا تفقدونی، کوفے میں بارہا کہا، پوچھو، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں، نہیں، تم مجھے کھو دو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھے دنیا، عجیب بات ہے یہ کہ چیونٹی کا تذکرہ، طاؤس کا تذکرہ، ٹڈی کا تذکرہ، امیر المومنین کی لسان بلاغت نظام کیسے اناٹمی بیان کرتی ہے علی کی زبان ایک چیونٹی کی، کیسے اور کہاں سے کہاں تک، اور اس کے بعد ایک جملہ کافی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ چیونٹی کا مفصل بیان لکھنے کے بعد آخر میں علی نے کہا کہ چیونٹی کے انڈے کی شباہت کھجور کی گٹلی کے جیسی ہوتی ہے۔ کہاں چیونٹی کا بیضہ اور کہاں کھجور کی گٹلی، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو ربط حیوان اور نباتات سے واقفیت ہو، یا وہ کہے جس کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہو، یا وہ کہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہو۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے۔ کسی نے کہا اس باب میں کسی کی گفتگو آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ 1443 ہجری میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی تو بولے۔ مقامات تو بہت سے ہیں لوگوں کے، مسند نشینیاں ہیں، سجادہ نشینیاں ہیں، اقتدار ہے، خطابات ہیں، الخابات ہیں، لیکن کوئی بولے تو علم کی منزل میں، کوئی بیان تو کرے کہ جب شاخ سے کلی ٹوٹتی ہے تو تارا لرزتا ہے، کیا ربط ہے کلی میں اور تارے میں؟ سوائے علی کے کون کہے؟ کون کہے؟ تحفظ علم، حفاظت قرآن، حفاظت مقام رسالت مآب، حفاظت کعبہ کس نے کیا؟ اب میں اس وقت کتنی تقریر کو پھیلاؤں، کہاں سے سمیٹوں؟ اسی تاریخ میں لکھا ہے، آپ ہی کی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ اسلام میں، کہ کعبے کو جلا دیا گیا غلاف کو۔ آپ ہی کی تاریخ میں لکھا ہے بے حرمتی کعبے کی۔ یہ ہے آپ کا مرکزی مقام، اور یہ علی دوسرا جملہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے ثبات قدم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میرے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب دنیا کے پیر لرز رہے تھے، جب دنیا کے پیر لرز رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا منزلیں آپ کی نظر میں ہیں؟ ساری منزلیں آپ کی نظر میں ہیں۔ تیسرا جملہ بڑا بلیغ جملہ کہ میں اس وقت ساری دنیا کو دیکھ رہا تھا اور سب کو کے رنگ پہچان رہا تھا جب دنیا نشے میں مخمور ہو چکی تھی اقتدار میں۔ آخری جملہ جو بڑا بلیغ ہے، جس پر میری تقریر کو کچھ دور تک ترقی کرنا ہے، جب سارے چراغ گل ہو گئے، سب اپنی اپنی ظلمتوں میں ڈوب گئے، تو میں نور الہی کی شمع کو لے کر چل پڑا، اور چل پڑا، منزل تک میں پہنچ گیا، پھر میں نے اس شمع کو حوالے کر دیا تاکہ یہ آگے شمع جاتی رہے۔ ذرا سا آج کی تقریر کی حد تک
ظاہر ہے کہ کل کی میری تقریر تھوڑی سی مختصر ہوگی، لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پہ غور کریں۔ سارے کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے کلمہ گو یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پوچھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ اگر آپ تھے کہیں، جیسا کہ آج دنیا کہہ رہی ہے، آج نہیں، ذات رسالت کے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی دنیا نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد کی پرستش کر رہا تو سمجھ لے کہ محمد مر گئے۔ مگر اللہ با کس نے کی تھی پرستش؟ کب کی تھی پرستش؟ سب نے رسول ہی کہا تھا، پرستش کسی نے نہیں کی تھی۔ پرستش کا خیال انہی لوگوں کے دلوں میں آیا جن کے دلوں میں ابھی بت باقی تھے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جملے کی ساخت بتلاتی ہے کہ زبان پہ کلمہ اسلام تو تھا مگر ابھی دل میں بت باقی تھے۔ پرستش کسی نے نہیں کی، صرف اتنا کہا رسول نے، لاؤ کاغذ قلم میں کچھ لکھ دوں، تو کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے آپ کے لیے؟ نماز کا تذکرہ ہے قرآن میں، رکعتوں کا استنباط آپ کہاں سے کریں گے؟ کون سی نماز کتنی رکعتیں ہوں کہاں سے کریں گے؟ حج کی تفصیلات پورا سورہ حج ہے، حج کی تفصیلات نہیں ہیں، مگر نہیں دیا ہے۔ ظاہر ہے میں کیوں کسی پہ الزام دوں کہ کیوں نہیں دیا؟ کیوں الزام دوں؟ دنیا کو پہچانتے تھے، دنیا کا مزاج جانتے تھے، شاید اسی لیے نہیں دیا ہوگا کہ میں نبی کو زحمت ہوگی، آخری وقت ہے، کیوں تکلیف دیں، اس لیے نہیں دیا ہوگا۔ میری خوشگمانی تو ہمیشہ یوں ہی دیکھتی ہے، مگر ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات رشاد فرمان بر محمد، ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بہرحال یہ جملے تاریخ میں ہیں، میں نے بتلا دیے کہ کون کس طرح سے ہلاک ہونے سے بچ گیا، کس نے کیا کیا، زیادہ گنجائشیں نہیں ہیں، مگر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ تھے اگر کہیں تو آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، یوسف بھی تھے، یعقوب بھی تھے، سلسلہ ہے، تو محمد بھی تھے۔ آج دنیا اسی پہ تو رکی ہوئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اور ہیں کہیں تو دفن ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا۔ عجیب موڑ پہ تقریر آ چکی ہے، اور تقریر کو میں ترقی دیا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ہیں کہیں تو دنیا نے دیکھا، تھے تو سب تھے، یہ بھی تھے، سب کی شریعتیں تھیں، یہ بھی تھی۔ آج تو آپ کی اپنی مرضی سے شریعت ڈھالی جا رہی ہے، شریعت ایک طرف ہے، مفتی ایک طرف ہے۔ آج کا تو یہ رنگ ہے، گلی گلی نکڑ نکڑ مفتیان محترم ہیں فتوے دینے کے لیے موجود ہیں، مگر شریعت اور ہے، شریعت اور کہہ رہی ہے مفتی، اس لیے کہ شریعت کی حفاظت جس نے کی، قرآن کی حفاظت جس نے کی، دنیا پہنچی نہیں۔ والحافظون لحدود اللہ کا دامن دنیا کے ہاتھ میں نہیں، حدود الہی کی جنہوں نے حفاظت کی ان کا تو سوال یہیں رکا تھا۔ تقریر کو میں یہیں سے ارتقا پر لے جانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ وقت تنگ ہے، خدمت نہ ہو سکی، مجھے تاسف ہے، مگر یہ کہوں کہ جسم محمد یثرب کی زمین میں ہے، حقیقت محمدیہ باقی ہے۔ پھر دہراؤں اس جملے کو، جسم محمد یثرب کی زمین میں ہے مگر حقیقت محمدیہ باقی ہے۔ عصمت فاطمہ کے ساتھ، سہولت حیدریہ کے ساتھ، حلم حسنیہ کے ساتھ، شجاعت حسینیہ کے ساتھ،
عبادت سجادیہ کے ساتھ، معاصر باقریہ کے ساتھ، آثار جعفریہ کے ساتھ، علوم کاظمیہ کے ساتھ، حجج رضویہ کے ساتھ، جود تقویہ کے ساتھ، نخاوت نقویہ کے ساتھ، ہیبت عسکریہ کے ساتھ اور غیبت الہیہ کے ساتھ۔ یہ سلسلہ ہے۔ آخری جملے، اور ظاہر ہے کہ مجھے آج اس منزل تک بھی پہنچنا ہے جہاں مجھ سے پہلے ذاکر اول نے تذکرہ کیا ہے، وہاں تک بھی مجھے پہنچنا ہے۔ آخری جملے، 40 ہجری تک علی نے یہ کہہ کے خدمت کی کہ میں نے نبی کو ہر حال میں دیکھا ہے، مسجد میں دیکھا، گھر میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، صلح میں دیکھا، حرب و ضرب کے عالم میں دیکھا، ہر حال میں نے نبی کو دیکھا ہے، حج میں دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے ہوئے دیکھا، کتنے کیا گفتگو فرمائے، سب میں نے دیکھا۔ انہوں نے دیکھیے ایک سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے تحفظ اسلام کا، اسلام اور اس کے محافظ، یہ سلسلہ ہے۔ کس کے پاس یہ سلسلے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن سلسلہ حفاظت اسلام یہ ہے کہ 40 ہجری تک علی نے خدمت کی، زمانہ ختم ہوا، حوالے ہوا حسن کے، زمانہ ختم ہوا 50 ہجری، حوالے ہوا تحفظ حسین کے، زمانہ ختم ہوا 61 ہجری، حوالے ہوا امام زین العابدین کے، زمانہ ختم ہوا 95 ہجری، حوالے ہوا امام محمد باقر کے، زمانہ ختم ہوا 112 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام جعفر صادق کے، زمانہ ختم ہوا 148 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام موسی کاظم کے، زمانہ ختم ہوا 202 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام رضا کے، زمانہ ختم ہوا 220 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام محمد تقی کے، زمانہ ختم ہوا 248 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام علی النقی کے، زمانہ ختم ہوا 260 ہجری تک آ کے دور تدوین ختم ہوا۔ اب انہوں نے جو حوالے کیا تو پھر وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ مگر حفاظت یوں نہیں ہوئی، حفاظت صرف الفاظ سے نہیں ہوئی، حفاظت کے لیے 3 جوہر لازمی تھے، اور تینوں جوہر آپ کو ہر دور میں ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے۔ حفاظت اس طرح سے، حفاظت کے لیے استقلال، حفاظت کے لیے شجاعت، اور حفاظت کے لیے صبر، یہ 3 جوہر ہیں۔ استقلال کا عالم یہ کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو انہوں نے کہا وہی کہا جو رسول نے کہا۔ ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ یہ ہے استقلال اور شجاعت۔ اس گھرانے کے سوا کسی کی شجاعت کا تذکرہ کیا؟ مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں، شجاعت کا جوہر ہے صبر۔ جو شجاع ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حیدر کرار بھی برابر کے شجاع، عابد بیمار بھی برابر کے شجاع۔ یہ شجاعت و صبر اپنے کمال پر جب پہنچے تو حسین ہے۔ کل کی تقریر کے لیے یہ جملہ حسین ہے۔ جب بیعت طلبی ہوئی تو حسین نے کہا نہیں، میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں۔ ذرا حوصلہ بھی تو دیکھیے، کبھی کبھی اس رخ سے بھی دیکھیے اس چیز کو۔ نور کی بیعت ظلمت چاہتا ہو، کل ایمان کی بیعت کل کفر چاہتا ہو، جبر و استبداد چاہتا ہو کہ نبوت کی منیت کی بیعت ہو، کمال ظلم چاہتا ہے کہ کمال صبر کی بیعت ہو، عدل بیعت کر لے۔ حسین نے کہا نہیں نہیں، نظر میں تھا کچھ تو وعدہ طفلی نگاہ میں تھا، وعدہ عدلی نگاہ میں تھا، وعدہ نور نگاہ میں تھا،
اور کچھ تو بچپن میں کیا ہوا وعدہ بھی یاد تھا۔ نظر میں تھی منزل نظر میں تھی، رات بھر روضہ رسول میں رہے، صبح آئے در دولت پر، پردے کے پیچھے دیکھا بہن کھڑی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ ہیں، کہا بہن یہاں کھڑی ہو؟ کہا ہاں بھائی، رات بھر آپ نہیں رہے آئے، میں سمجھ گئی آپ نانا کے روضے میں رو رہے ہوں گے۔ کہا ہاں زینب، ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دیں گے، تم سے کچھ کہیں گے نہیں، تم اختیار حسین رکھتی ہو، جن جن کو یہاں چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جن کو لے جانے کا انتخاب کرنا ہو زینب کر لو۔ اور اس کے بعد آواز دے کے بلایا عباس، آخری منزلیں، سواریاں آئیں، کس ترتیب سے آئیں، یہ کچھ محل تو نہیں ہے مگر میں عرض کروں، پہلے سب سے پہلے ناکوں پہ مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے تلادے گئے، اس کے بعد سامان سوار ہوا، اس کے بعد کنیزیں اور غلام سوار ہوئے، اس کے بعد انصار کی بیویاں اور انصار سوار ہوئے، اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، پردوں کے حلقے تنگ کیے گئے، کنیزوں نے حلقوں کو تنگ کیا، ایک بی بی برآمد ہوئی، ناقہ بٹھایا گیا، آ کے علی اکبر نے زانو کو تہ کیا، بی بی ناخے پہ بلند ہوئی، بنی ہاشم کے محلے کی عورتوں نے پوچھا یہ کون بی بی سوار ہوئی؟ کہا یہ بی بی ام لیلہ ہیں، علی کی چھوٹی بہو سوار ہوئی۔ دوسرا ناقہ آیا، قاسم نے زانو کو تہ کیا، بی بی سوار ہوئی، پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ام فروہ علی کی بڑی بہو سوار ہوئی۔ ایک اور ناقہ آیا، عباس آگے آئے، ایسے میں ایک اور شہزادی سوار ہوئی، پوچھو کون؟ کہا علی کی چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کے بعد ایک ناقہ آیا، بیٹھا ناقہ، ادھر سے عباس آگے بڑھے، ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے، آ کے عباس نے حسین کے گوش مبارک میں کچھ کہا، کان میں حسین کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، 7 کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی برآمد ہوئی، پوچھا یہ کون؟ ایسے میں عباس نے زانو کو تہ کیا، علی اکبر قریب آئے، پرتہ محمل کو الٹا، حسین نے بازو تھام کے سوار کیا۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے عورتوں نے پوچھا یہ کون بی بی سوار ہوئی؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی۔ سواریوں کا اہتمام میں کر چکا، لیکن آج 9 محرم کو اتنے سارے اہل حرم کے نگہبان اور خاص طور پر عباس جیسا پاسبان، آج دیوڑی سنسان ہو گئی۔ آج حسین تنہائی کا میں تذکرہ کروں، آج حسین تنہا ہو گئے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، نہ عباس ہے، اب کوئی دیوڑی پر نہیں ہے، گھوڑے کا لانے والا بھی نہیں ہے۔ حسین آئے، زینب کے پاس آئے، کہا بہن ادھر آؤ بہن، یہ آخری رخصت ہے زینب، اس کے بعد یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، یہ بچے تمہارے حوالے ہیں، اور اس کے بعد صرف اتنا کہا زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ علی اصغر کو تو میں نے دفن کر دیا، مگر سکینہ کا خیال رکھنا زینب، یہ کہہ کے وہ جامہ زیب تن کیا جو ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، اور اس کے بعد باہر آئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی سواری کا لانے والا نہیں، ذوالجناح گردن ڈالے ہوئے قریب آیا، اور اس کے بعد چاہا کہ بلند ہوں۔ آپ سنتے ہیں مرثیے میں کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، دین فرض میں بلند ہوئے،
آخری جملے میں یہی مجلس کو تمام کیا چاہتا ہوں۔ ذوالجلال سے کہا چل ذوالجلال آگے بڑھ، مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر لیا۔ ایک مرتبہ کہا میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، مگر یہ آخری سواری ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجلال نے نیچے کی طرف دیکھا، حسین نے نگاہ کی، ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی بابا نہ جاؤ بابا، بابا نہ جاؤ بابا۔ آغوش میں اٹھا کے کہا نہیں سکینہ ہم کو جانے دو بیٹی، ہم کو جانے دو، میں شاید تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے، بابا بابا نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہی بچی تھی، باپ کی لاش کے سینے پر تھی، اندھیرا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ذکر اور اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو بر ماتم حسین۔ مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پھسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج، سنا لو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کے غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے، پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح
شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح کچھ دیر ہو سکے کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹیاں خیمے میں ایک بار خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو حسین 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 گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں گرم سنبھالو اماں گرم رہتی پام گرتا ہوں سنبھالو اماں
لاش خاص کی اٹھائی ہے جگر زخمی ہے زخم اکبر کا جو دیکھا ہے نظر زخمی ہے قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں میں جو گھوڑے سے گروں تو مجھے تسکین دینا پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا ہاتھ میں زبغہ مگر غات ہٹا لو اماں گر ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گر ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں اب کوئی دم میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا اور سینے پا میرے شمر ستمگر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اماں گر ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں حسین 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 یا علی یا عباس عباس حسین حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکہ وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء السلام علیکہ یا مغیث شیعتی وزراء
في يوم الجزاء. السلام عليك يا المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.